من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ جی لا جناح علیکم نہیں گناہ تم پر ان طلقتم النساء کہ اگر طلاق دو تم عورتوں کو ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ما لم تمسوهن کہ نہیں چھوا تم نے ان کو او تفرضوا لهن یا نہیں مقرر کیا فریضہ کوئی حق مہر لہن ان کے لیے، یعنی ان کے لیے اگر کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا اور اب بھی آپ نے ان کو نہیں چھوا ومتعوهن تو فائدہ دو ان کو علی الموسع قدرہ ایک طاقتور یعنی وسعت والا، موسع وسعت والا اپنی طاقت کے مطابق، وعلی مقتر قدرہ اور ایک تنگ دست اپنی سکت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف فائدہ دینا دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین حق ہے یا مقرر ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ کہ جس طرح سے کسی دو فریقین کا نکاح ہوا ہو، جس طرح سے اکثر کر دیتے ہیں رخصتی سے پہلے نکاح کر دیتے ہیں، تو ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو تو کسی مرد نے اگر کسی عورت کو صرف نکاح ہوا ہے ابھی چھوا نہیں تو پہلے ہی طلاق کا ارادہ بن جاتا ہے، طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد ابھی انہوں نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس طرح سے حق مہر ان کو یعنی کہ دیں کہ جتنا طاقت ہے، یعنی کہ اگر امیر ہے تو وہ اپنی سکت کے مطابق جتنا دینا چاہے اس کو دے کے فارغ کرے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے کر فارغ کرے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اگر تم طلاق دو ان کو من قبل ان تمسوهن پہلے اس سے کہ تم نے چھوا ان کو، وقد فرضتم لهن اور مقرر کیا تم نے ان کے لیے فریضۃ حق مہر، یعنی کہ پہلے یعنی چھونے سے پہلے طلاق دے دی لیکن حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، پہلے تو تھا نا کہ حق مہر مقرر نہیں کیا ہوا تھا، تو اب کیا حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، فنصف ما فرضتم بس آدھا دو جو تم نے مقرر کیا، یعنی جتنا مقرر تھا اس سے آدھا دے دینا، حق مہر آدھا دے کر ان کو جو ہے فارغ کرنا ہے۔ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح چاہیے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے، یعفونا کہ معاف کر دے، یا یعفو الذی بیدہ یا پھر کیا ہے معاف کروا دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ اب یہ کہ یا تو وہ عورت معاف کر دے خود ہی کہ میں نہیں یعنی کہ لینا چاہتی، تو یا پھر وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرا ہے یا جس نے نکاح کروایا یا جو مین کہہ لیں کہ ان کے ولی ہیں تو وہ یا معاف کروا دے۔ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور معاف کرنا تقویٰ کے قریب ہے۔ اب دیکھیں نا اس کو اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدھا دے کے وہ کر دیں اور پھر اللہ نے پسند کیا معافی کو کہ معاف کر دیں، تو اس میں یہی کہ اس کو دونوں فریقین کو کچھ بھی نہیں ملا نا، یعنی کہ دیکھیں اب اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اس شوہر جو ایک شوہر تھا اس کو بھی کوئی چیز یعنی کہ اس نے بس نکاح کیا اور اس کے اوپر اتنی یعنی کہ پڑ جائے، اگر اس نے واقعی میں لکھوایا ہو زیادہ اس نیت سے کہ میری یہ بیوی بنے گی اور میں اس کے ساتھ رخصتی کروں گا تو زیادہ حق مہر لکھوا دیا ہو اور پہلے طلاق کا بن جائے تو پھر بیچارہ اس میں آ جائے گا، تنگی میں آ جائے گا، کیونکہ اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہوا نا، پہلے ہی کچھ بھی یعنی کہ ہوئے بغیر، اس عورت کو بھی کچھ یعنی کہ حاصل نہیں ہوا تو ان کا کوئی لین دین ہوا ہی نہیں ابھی، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا کہ معاف کر دینا ہی بہتر ہے، تقویٰ کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھولو تم فضیلت کو آپس کی، یعنی کہ آپس کی فضیلت کو آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہو تو مسلمان نا آپس میں، تو آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو۔ اگر ایسا دیکھیں نا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ اگر تم نے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، تو وہی چیز کہ اگر آپ کا اب رشتہ نہیں بھی رہا، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ کو یعنی کسی سے ضرورت ہے تو ضرورتاً تو آپ بڑے میٹھے ہیں، لیکن آپ کی ضرورت ختم ہو گئی تو آپ انسانی سطح سے بھی نیچے گر جائیں اور اس سامنے والے بندے کو بھی گرا دیں، یہ تو کہیں کی انسانیت نہ ہونی۔ یہ تو یاد رکھے نا کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے وہ مسلمان تو ہے نا، یہ تو یاد رکھے کہ اگر اس کو چھوڑنا ہے تو پھر آسان طریقے سے چھوڑے، اگر یعنی کہ آپ کی وہ بیوی نہیں رہی یا وہ ساتھ والا فریق ہے نا آپ کا شوہر نہیں رہا تو انسان تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا، تو اس لیے آسان طریقے سے ان کو فارغ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ حفاظت کریں نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، قوموا اور تم سب کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کہا گیا کہ حفاظت کرنی ہے وقت پر پڑھنی ہے عصر کی نماز، عصر کی نماز کو یہ درمیانی نماز ہے اس کو بلا وجہ اس کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو پورے وقت پر، باقیوں کی بھی بہت فضیلت ہے، پورے وقت پر نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن کیا ہے کہ درمیانی نماز کو کہا کہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے نا اس میں ہوا کرتا تھا شروع
اسلام میں کہ انسان نا تھوڑی سی بات بھی کر سکتا تھا, اگر کسی نے یعنی کہ کوئی کر رہا تو اس کو روک بھی سکتا تھا, چھینک آئی الحمدللہ بھی کہہ سکتا تھا, دوسرے جواب بھی دے سکتے تھے, یعنی تھوڑا بہت تھوڑی سی نا حیات ہی حرکات کرنے کی اجازت تھی, کیونکہ ابھی شروع اسلام تھا تو اتنی سختی نہیں تھی آئی. اب ایک دم ہی کسی انسان کو بری گمراہیوں سے نکال کے ایک دم اس کے اوپر سختیاں شروع کر دو تو وہ تو پریشان ہو جائے گا نا کہ یہ کیا بن گیا میں نے, یعنی کہ یہ تو ایک دم انسان کو کوئی چیز چھوڑنے میں یا کوئی اپنانے میں آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے. تھوڑا تھوڑا انسان کسی چیز کو بھی کہتے ہیں, اگر کسی گناہ کو کسی چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے تو ہلکا ہلکا نکالیں. اگر جس طرح لیٹس سپوز آپ کو روزانہ ایپیسوڈ ڈرامے کی دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, تو اگر آپ ایک دم چھوڑیں گی نا, ایک دم سارا ختم کر دیا, بلاک کر دیا, بند کر دیا, موبائل کا نیٹ آف کر دیا, سارا کچھ بند, تو آپ نا وہ ہونے لگ پڑیں گی کہ یعنی کہ کیونکہ ابھی ہمارا اتنا ایمان پختہ نہیں نا کہ ایک دم ہی ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کر لی ہے والا ہمارا حساب نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, آہستہ آہستہ پہلے ہفتے تک آئے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مہینے تک آئے, پھر آہستہ آہستہ سال تک, اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ میں کوشش کرتا ہوں اس گناہ کو چھوڑنے کی تو میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں, اور جو پھر انسان نے آہستہ 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 نکالی ہوتی ہے پھر اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. پھر اب انسان دوبارہ بھی اس گناہ کی طرف جانا چاہیے تو ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے, لیکن ایک دم چھوڑا ہو نا اگر تو وہ پھر دوبارہ واپس بندہ فیڈ اپ ہو کے نا فوراً واپس چلا جاتا ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو اللہ نے یہ ساری حرکات و سکنات جو ہے منع کر دی کہ اب ہلنا بھی نہیں ہے, اب بلا وجہ یہ نہیں کپڑے ٹھیک کرتے رہے, بلا وجہ خارش کرتے رہے, مجبوری بہت ہو تو پھر انسان جو ہے ہلے اور تھوڑا سا یعنی کہ وہ کرے, لیکن بولنا نہیں ہے. اب جو ہے یعنی کہ اکثر دیکھا ہے کہ انسان اپنے کپڑے یعنی کہ کچھ کہتے ہیں کپڑے بار بار ٹھیک کیے, تشہد میں بیٹھی تو بار بار ادھر ادھر ایسے کری جانا, دوپٹہ ٹھیک کری جانا, اور یہ ساری چیزیں پھر نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح طرح سے لنک کنیکشن نہیں ہوا. اگر ہم صحیح میں سوچ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نماز اس طرح سے پڑھو, یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر اگر یہ پھر ہم رکھیں گے تو پھر کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں یا ہمارا ادھر ادھر دھیان ہے. تو اس لیے کہا ہے نا کہ اچھی یعنی کہ صاف ستھری جگہ ہو, اور یعنی کہ گیدرنگ شور وغیرہ سے ہٹ کے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے, جہاں پہ یعنی کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ نماز. لیکن جب ہمارا یہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن, تو پھر شور بھی ہو تو انسان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ اب جو ہے نا پہلے مجھے بڑا اتنا سا بھی کوئی بولتا تھا نا, مجھے میری نماز بالکل ڈسٹرب ہو جاتی تھی. تو ابھی بھی کبھی کوئی سچویشن ہو تو اس میں ہو جاتا ہے. اب لیکن الہدا میں وہاں پہ اتنا شور بچوں کا ہوتا ہے نا, اتنے بچے وہاں پہ نماز پڑھ پڑھ کے عادت ہو گئی ہے. اب وہ جب بندہ فوکس لگاتا ہے نا, وہ پڑھنے والے جو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جب فوکس لگاتا ہے نا انسان, تو وہ پھر جو ہے کیا نام لیتے ہیں, وہ شور آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہو رہا ہوتا ان کے اوپر صحیح طرح سے, اور ہمیں ترجمہ نہیں صحیح پتہ ہوتا. اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح سے پتہ نہیں ہوتا وہ بول کیا رہے. یعنی کہ جب پتہ ہونا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو فورس کر کے ادھر ادھر دھیان جائے فورس کر کے ان کے لفظوں کے اوپر لگائیں نا, تو پھر کیا ہے کہ انسان کو یعنی کہ وہ والی جو باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں ان سے وہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کو اتنا اس سے فرق نہیں پڑتا. اب یہی بات کہ ہمیں اس کا جب ترجمہ آتا ہوگا, اس کی سمجھ آتی ہوگی, تو پھر اب ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں نماز قرآن کھولے تو میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان کہتے ہیں کہ جو ہے نا سکون ملتا ہے نا, اس لیے نیند آتی ہے. حالانکہ کیا آپ کو یعنی کہ سکون ملتا ہے, نیند آتی ہے, تو اب اصل جو اس کے پیچھے وجہ ہے, ہم غلط اس کو لے جاتے ہیں کہ سکون کی وجہ سے ہمیں اس کو نیند آنے لگ پڑتی ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جس بھی کتاب کو آپ کھولیں گی, جس بھی ایسی کتاب کو جس کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہو رہی ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہوگی. کبھی ناول پڑھتے آپ کو نیند آئی ہے؟ ناول پڑھتے بندے کو ہوتا کیا آگے, ہم راتوں جاگتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے جنت کے پتے پڑھا تھا, رمضان تھا, میں چھوٹی تب ہوتی تھی, تو اتنی زیادہ اہمیت کا نہیں پتا تھا کہ رمضان میں ایک یعنی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. تو ماما ڈانٹتی ہوتی تھی کہ نا آیا ہی جنت کے پتے ہمارے گھر نا رمضان میں تھا. تو وہ بڑا اچھا ناول ہے, شاید کسی نے پڑھا ہو, نیم احمد کا. تو جو ہے نا وہ میں نے نا پردے پہ سارا بنا, بہت خوبصورت ناول انہوں نے بنایا ہوا, لکھا ہوا. تو رات کو رمضان کی راتیں میں نے ساری جو ہے نا پڑھتی رہنا ساری رات. جب ماما کے جو ہے نا اٹھنے کا ٹائم ہونا نا ساری بنانے کے, فٹافٹ بند کر کے تو میسنی سے ہو کے لیٹ جانا کہ جو ہے نا, کیونکہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تو راتیں ضائع کر رہی ہو رمضان کی. اور میں نے اس کو 3 دن کے اندر کمپلیٹ کیا تھا. اور اتنا موٹا ناول ہے, یہ پیچھے پڑا بھی ہوا, یہ دیکھیں یہ والا, یہ جس کا کور اترا ہوا ہے نا, اتنا موٹا ناول ہے. اور میں نے 3 دنوں میں راتیں دن ایک کر کے ختم کر دیا. تو اب مجھے تو وہاں پہ نیند نہیں آئی, لیکن قرآن کھولتے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی کہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہمارے اوپر آ گئی, ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, اچھا یہ بھی کہہ رہا ہے, اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں پڑھ کے ہمیں تو اپنے اوپر وہ کر کے امپلیمنٹ, تو ہمیں تو نیند اڑ جانی چاہیے تھی کہ اتنا ہمارے اوپر جو ہے وقت یعنی کہ اس کندھوں کے اوپر بوجھ ہے, لیکن ہم کیا ہوتا ہے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. مین یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. جب سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیند اڑ جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حرکات و سکنات ساری منع کر دی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, بس جب تم میں ہو, خفتم خوف میں ہو, جب تم خوف میں ہو یا پیدل ہو یا سوار ہو. اب یہ چیز اس کے ساتھ کہ حرکات و سکنات منع کر دی تھی, لیکن اگر تمہیں خوف ہو یا تم پیدل جا رہے ہو یا سوار ہو, کہیں سفر میں ہو, تو پھر تمہیں اجازت ہے. اب جس طرح سے یہ اجازت ہے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو آپ اپنی سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو, تو اس میں پھر اوبیسلی حرکات و سکنات بھی ہوں گی. اگر جنگ کے موقع کے اندر بھی
نماز منع نہیں تھی خوف کی حالت میں، تو تب بھی صحابہ کرام نے نماز پڑھی، ایون دو کہ جماعت کرا کے نماز پڑھی، تب بھی جماعت نہیں چھوڑی، تو کیا ہوا اس میں بھی نماز منع نہیں. تو پھر کیا ہے کہ تب اس ٹائم اگر آپ کو ہوتا ہے خوف تو انسان تھوڑی حرکات و سکنات کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جیسے ہی آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، تم اس سے امن حاصل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بس جب تم امن میں آ جاؤ بس یاد کرو اللہ کو جیسا سکھایا تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نہیں تھے تم جانتے، یعنی کہ اس سے پہلے تم اس کو نہیں جانتے تھے تو اللہ نے تمہیں ان باتوں کو سکھایا. اب ویسے نماز پڑھو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت کریں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی بیویوں کے لیے وصیت کریں متاعن مدت تک، الی الحول 1 سال کی مدت تک، غیر اخراج نکالے بغیر، یعنی کہ یہ چیز کہ وہ 1 سال تک انتظار کریں. اب یہاں پہ یہ منسوخ کر دی گئی آیت جب یہ چیز آئی کہ 4 ماہ 10 دن کی مدت آ گئی، پہلے 1 سال تک رکنے کا تھا کہ 1 سال تک وہ جو ہے اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد بیوہ جو ہے 1 سال تک انتظار کرے. لیکن واضح پیچھے آیت کے بتانے سے یہ واضح ہو گیا کہ عدت کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے 1 سال والی. نہیں تو تب یہ تھا کہ اس ڈیٹ تک عورت نے رکے رکھنا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں کرنا 1 سال کی مدت تک. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس اگر وہ نکل جائیں پس نہیں گناہ علیکم تم پر، فی ما فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے ساتھ، من معروف دستور کے مطابق، کہ اگر وہ پہلے چلی جائیں تو تم لوگوں کے اوپر کوئی یعنی کہ وہ نہیں وہ جو بھی اپنی مرضی سے کریں اپنی جانوں پر دستور کے مطابق تو تم پر گناہ نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والی عورتیں فائدہ دینا ان کو دستور کے مطابق، یعنی کہ ان کو فائدہ دو دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین لازم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، یعنی کہ جو پرہیزگار ہوگا وہ اس کو فائدہ دے گا اور فائدہ دے کر رخصت کرے گا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ میں نے اس لیے بولا ہے یبین آ گیا ہے، ہم ترجمے میں نہیں لگائیں گے، جب اللہ آ گیا تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے. اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتہ اس کی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی کوئی بھی نافذ کرنے کے بعد، کوئی بھی کھولنے کے بعد اپنا احکام، تو پھر اللہ بعد میں کہتے ہیں کہ میں کھول کے بیان کرتا ہوں عقل کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کہ تم سمجھ جاؤ ابھی بھی، یعنی کہ تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے سدھرنے کا. اب یہ دیکھیں کتنی غلطیاں اس میں کرتے ہیں، ہم نے کتنا کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سارے کام ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم کتنی جو ہے نا کمیاں دیکھتے ہیں. کہ کسی نے یعنی کہ طلاق دی تو اس میں پوری طرح سے صحیح طرح سے ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح سے دینی ہے، کہ اگر کسی نے پہلے نکاح سے پہلے چھوڑ یعنی کہ رخصتی سے پہلے چھوڑ دیا تو پتہ ہی نہیں کس طرح سے چھوڑنا ہے. تو پھر ہم یہ کہ اینڈ پہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا اللہ نے کوئی حجت چھوڑی ہے، میرے نبی نے کوئی حجت چھوڑی ہے؟ اگر قرآن کے اندر کسی چیز کو کھل کے بیان نہیں ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو یہی چیز کہ ہم کمی ہے تو ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ایون تو کہ میں کسی چیز کو سوچ رہی ہوتی نا کہ یہ والی چیز تو اب نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کیا یعنی کہ ہوگا ہمارے اسلام میں، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، تو یقین کرے اس کے بارے میں کوئی آیت یا حدیث سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ اب احادیث تو ہم انسان پڑھتا ضرور ہے اتنی زیادہ، لیکن اتنی احادیث ہے کہ وہ یاد نہیں کر سکتا ساری، یعنی کہ انسان کو بڑی وہ ہے کہ وہ یاد ہو جائے. جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اتنی یاد تو کر سکتے ہیں نا کہ ہماری زندگی نارمل صحیح سے گزر جائے، ہمیں پتا ہو کہ اگلے سٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے سٹیپ پہ کیا کرنا ہے. تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی کہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بھی اگزامپل بتائی ہوئی ہیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو اندر کی باتیں تھی کون بتاتا ہے؟ صرف ہمارے بھلے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں بھی بتائیں کہ وہ کس طرح سے ڈیلنگ کیا کرتے تھے، وہ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے کھول کھول کے بیان کی. تو یہ حجت کوئی نہیں چھوڑی، یا ہم اینڈ پہ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے نہیں بتایا تھا، مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ میں نے تو کوئی وہ چھوڑی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ اٹھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا میں نے تو سارا بتا دیا تھا. اور پوچھا اینڈ والے دن جب حجۃ الوداع میں، آخری حجۃ الوداع میں جب وہ کیا درس دیا، خطبہ دیا، تو اس میں پوچھا کہ میں نے کیا تم لوگوں کے اوپر سارا یعنی کہ وہ کھول نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے کھول دیا. سارے صحابہ کرام کو کہا کہ جو اب میں نے باتیں کی ہیں ان کو اور جو پہلے کی وہ آگے بھی پہنچاؤ. اور پھر یہ جو کہا کہ ایک آیت بھی تم لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آگے پہنچا دو، ایک حدیث بھی میری پتہ چل جائے تو آگے پہنچا دو. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے دین کو پھیلانا ہے اور کسی کے سامنے کوئی حجت نہ رہ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بڑی خوشی